بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کی نسبت منقول ہے۔ حضرت مقبول فرماتے تھے کہ لقمان حکیم نوبی قوم کے ایک سیاہ رنگ غلام تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و دانش سے نواز دیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کے غلام تھے جس نے ان کو 3.5 مسکال کے عوض خریدا تھا۔ یہ اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ یہ شخص چوسر کھیلتا تھا اور اس پر بازی لگایا کرتا تھا، اور اس کے دروازے کے قریب ایک نہر جاری تھی۔ ایک دن اس شرط پر چوسر کھیلی گئی کہ جو ہار جائے گا اس کو اس نہر کا سارا پانی پینا پڑے گا یا اس کا فدیہ ادا کرے گا۔ حضرت مقبول کہتے ہیں کہ لقمان کا آقا ہار گیا۔ اب جیتنے والے نے مطالبہ کیا کہ یا تو سارا پانی پیے گا یا اپنا فدیہ ادا کرے۔ اس نے پوچھا کہ کیا فدیہ ہے؟ اس نے کہا کہ تیری دونوں آنکھیں جن کو میں پھوڑوں گا یا جو کچھ بھی تیری ملکیت ہے وہ سب فدیہ ہوگا۔ لقمان حکیم کے آقا نے کہا کہ مجھے آج کے دن کی مہلت دو۔ اس نے منظور کر لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت غمگین اور افسردہ تھا کہ لقمان لکڑیوں کا گٹھا پشت پر اٹھائے ہوئے آ پہنچے اور آقا کو سلام کیا، پھر گٹھے کو رکھا اور اس کے پاس آئے، اور اس کی عادت تھی کہ جب وہ حضرت لقمان کو دیکھتا تھا تو ان سے دل لگی کیا کرتا تھا اور ان سے کلمات حکمت سنتا اور تعجب کیا کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا کہ کیا بات ہے، میں تم کو افسردہ اور غمگین دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے ان سے اعراض کیا، پھر دوبارہ سوال کیا تو پھر بھی اس نے جواب سے گریز کیا۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا، اس دفعہ بھی وہ خاموش ہی رہا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا، مجھے بتائیے کیوں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی مشکل کو حل کر دوں۔ اب اس آقا نے پورا قصہ سنا دیا۔ حضرت لقمان نے کہا کہ غم نہ کیجیے، میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر نہر کا پانی پینے کا کہے گا، یہ سوال کرے گا، تو تم اس سے یہ پوچھنا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں یا نہر کی لمبائی کا؟ تو وہ تم سے یقیناً کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا۔ تو تم اس سے کہنا کہ میں پانی پینے پر آمادہ ہوں، تو لمبائی سے پانی بہنے کو روک کے رکھ جب تک کہ میں دونوں کناروں کے درمیان کا پانی نہ پی لوں، اور یہ بات اس کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ پانی روکے رکھے۔ اب آپ اس کے عہد سے نکل جائیں گے۔ آقا نے اچھی طرح سمجھ کر تصدیق کی اور خوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری شرط پوری کرو۔ آقا نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں یا لمبائی کا؟ اس نے کہا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا۔ اب انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، لمبائی کے پانی کو روک لو آپ۔ اس نے کہا یہ تو ناممکن ہے۔ اس طرح عدم افاق کی ذمہ داری اس پر جا پڑی اور یہ غالب آ گیا۔ حضرت مقبول کہتے ہیں کہ اس نے حضرت لقمان کو آزاد کر دیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا، جب تم کسی شخص سے بھائی چارہ کرنا تو پہلے اس کو آزمائش کے طور پر بھائی بناؤ، ورنہ اس سے بچو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ایک پڑوسی ہے جو مجھے دکھ پہنچاتا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور اپنا سامان نکال کر راستے پر رکھ دے۔ اس شخص نے جا کر اپنا سامان نکالنا شروع کیا تو لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا ایک پڑوسی مجھے تکلیف دیتا رہتا ہے۔ میں نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو اس نے بتایا کہ جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود فرمایا ہے کہ اپنا سامان جا کر راستے پر رکھ دے۔ تو اب لوگوں نے سن کر اس ظالم پر لعنت بھیجنا اور بد دعائیں کرنا شروع کر دی۔ اس کی اطلاع اس کو بھی ہو گئی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اپنے گھر چل، واللہ میں اب کبھی تجھے نہیں ستاؤں گا۔ مطلب کہ اس کا جو ہمسایہ تھا اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ میری وجہ سے جا رہا ہے تو قیامت والے دن مجھے ضرور جواب دہ ہونا پڑے گا، تو